اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا بھائی شہزاد احمد قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں آن ایوننگ ود۔ اس پروگرام کے اندر آپ کو ایسی شخصیات جو ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں جن کی کامیاب زندگی آج الحمدللہ لاکھوں لوگوں کے لیے رول ماڈل وہ بن چکے ہیں۔ تو اسی طرح آج میرے ساتھ الحمدللہ انڈیا کے اور اب پوری دنیا کے مشہور اور معروف نعت خوان قاری محمد رضوان خان صاحب میرے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ ان کو پروگرام کے اندر ویلکم کرتا ہوں۔ قاری صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت کیسے مزاج؟ اب ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ، اللہ اس کے رسول کا احسان و کرم ہے۔ بہت شکریہ، آپ نے انتہائی قیمتی وقت سے ہمارے امہ چینل کے لیے اور آن ایوننگ ود بالخصوص اس پروگرام کے لیے آپ نے وقت نکالا۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ آپ یہاں انڈیا سے تشریف لاتے ہیں اور آپ کا ہر ایک لمحہ جو ہے وہ انتہائی قیمتی ہے، کیونکہ 2-3 محافل جو ہیں وہ دن میں ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا یہ سارا سلسلہ ہوتا ہے۔ تو بہت شکریہ حضرت کہ آپ تشریف لائے۔ لمحات تو قیمتی ہیں، لیکن کیا کہیے کہ یاد نبی میں جو دن گزرے وہ دن سب سے بہتر ہے۔ بے شک، ذکر نبی میں رات جو گزرے اس سے بہتر رات نہیں۔ اور ہماری اوقات کیا ہے، جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں، یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ حضرت اس پروگرام کے اندر میں مختلف ماشاءاللہ مشہور اور معروف پرسنالٹیز کا انٹرویو کرتا ہوں۔ جی لوگ ان کو پبلک لائف کے اندر تو دیکھتے ہی ہیں جی لیکن پرسنل لائف کے متعلق کم ہی جانتے ہیں۔ تو آج یہ موقع ہے کہ آپ کے چاہنے والوں کو ان کو پتہ چلے کہ قاری محمد رضوان خان جو ہے وہ آج اتنا ماشاءاللہ مشہور اور معروف نام بنا ہے، شخصیت بنی ہے، تو کس طرح یہ سلسلہ شروع ہوا۔ جی تو میں چاہوں گا کہ پہلے آپ بتائیں کہ آپ کی پیدائش کہاں ہوئی اور کس گھرانے کے اندر جو ہے آپ نے جنم لیا۔ پیدائش میری مہاراشٹر میں، بمبئی جہاں کا کیپٹل ہے جس اسٹیٹ کا، جی وہ اسٹیٹ آف مہاراشٹر، اس میں ایک ڈسٹرکٹ ہے رتناگری، ٹھیک، اور اس رتناگری ڈسٹرکٹ میں ایک گاؤں ہے جس کا نام ہے راجہ پور۔ ٹھیک، اگر آپ جاننا چاہیں کہ یہ راجہ پور کس کے لیے مشہور ہے تو میں آپ کو بتا دوں، جو الفونسو مینگو پوری دنیا میں جہاں کا مشہور ہے، ہاپوس آم جس کو کہتے ہیں، جو تمام آموں کا بادشاہ ہے، اچھا، وہیں کا میں ایک فقیر ہوں، اچھا، اسی گاؤں کا، وہیں پیدا ہوا، اور وہاں سے پھر میرا سفر جو ہے وہ زندگی کا وہاں سے آغاز ہوا اس کا۔ میں چاہوں گا کہ آپ پیدائش کے حوالے سے تو آپ نے بتایا کہاں ہوئی، لیکن جو بچپنا ہے وہ کیا راجہ پور میں ہی گزرا یا کہ کسی دوسرے شہر میں؟ بچپنا وہیں گزرا ہے۔ اچھا، میری ابتدائی تعلیم پرائمری اور سیکنڈری کی راجہ پور میں ہی ہوئی۔ ہمارا ایک ہائی اسکول ہے وہاں، اردو نوجیون ہائی اسکول، اچھا، وہاں سے میں نے ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ اس سے پہلے ایک پرائمری اسکول، وہاں اس وقت جو سسٹم ہے 10+2+3 کا سسٹم ہے ایجوکیشن میں، یعنی 10ویں تک SSC ہوتا ہے، اس کے بعد 2 سال جو ہے جونیئر کالج ہوتا ہے، اس کے بعد 3 سال ڈگری ہوتا ہے، اس کے بعد پوسٹ گریجویشن ہوتا ہے۔ تو پرائمری ایجوکیشن کے لیے الگ سکولز ہوتے ہیں، اور اس کے بعد 5th اسٹینڈرڈ سے لے کر 10th تک کے لیے ہائی اسکول ہوتا ہے۔ اچھا، تو وہاں یہ ساری تعلیم میری جو ہے راجہ پور میں ہی ہوئی، نوجوان ہائی اسکول میں ہوئی، اور اس کے بعد پھر SSC کرنے کے بعد جو یہاں GCSE ہوتا ہے نا، جی جی جی، اسی طرح وہاں پر ہمارے یہاں سیکنڈری اسکول سرٹیفکیٹ ایگزام ہوتا ہے، اچھا 10 سال کے بعد۔ اچھا، تو وہ کرنے کے بعد میں راجہ پور سے باہر نکلا ہوں، اچھا اچھا اور 1 سال میں نے قریب ایک گاؤں تھا خارے پٹن نام کا، ہمارے گاؤں میں اس وقت کالج نہیں تھا، اچھا تو ہم لوگ کالج وہاں نہیں کر سکتے تھے، تو ہم کو جانا پڑتا تھا باہر۔ اچھا، اب گاؤں چھوڑ کے جانا بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن تعلیم حاصل کرنی تھی تو والدین نے اصرار کیا کہ نہیں جانا ہے، تو میں نے سائنس کی اسٹریم میں جو جونیئر کالج میں وہاں داخلہ لیا تھا۔ اچھا، اور اس کے بعد پھر میں ڈسٹرکٹ پلیس میں ایک کالج ہے گوگٹے کالج، اچھا، وہاں میں نے BSc کی ڈگری کے لیے میں نے وہاں پر داخلہ لیا تھا۔ اچھا، اچھا، تو SSC راجہ پور میں ہوا، HSC یعنی ہائر سیکنڈری کھارے پاٹن میں ہوا، اور
بی ایس سی جو ہے میں نے رتنا گیری میں کی. اچھا. اور اس کے بعد پھر میں بمبئی آیا. اچھا. ہاں, عروس البلاد جس کو کہا جاتا ہے ہمارے یہاں. تو بمبئی شہر تو بہت ساری رونقوں کا شہر ہے. وہاں بہت سارے اللہ والے بھی موجود ہیں, اور ایجوکیشن کی اپارچونیٹیز بھی ہیں, جاب اپارچونیٹیز بھی ہیں. تو وہاں پہنچنے کے بعد میں نے دا انسٹیٹیوٹ آف سائنس, ایک بڑا ادارہ ہے, بامبے یونیورسٹی سے ملحق ہے, وہاں پر میں نے ماسٹر آف سائنس کی ڈگری کی, ایم ایس سی کیا میں نے. اچھا. اس طرح یہ تعلیمی سفر آگے چلتا رہا. تو اس تعلیمی سفر کے دوران کیا آپ کو پتہ چلا کہ آپ کی آواز اچھی ہے, یا کسی دوسرے بندے نے, جیسے والدین, کسی کے والدین نے کو پتہ چل جاتا ہے کہ بیٹے کی آواز اچھی ہے اور آپ کو نعت کی طرف لگایا, یا کہ کچھ آپ اس نعت کی جو لوگ نعت پڑھتے ہیں ان کی صحبت میں بیٹھے تو ان میں سے کسی نعت خوان کو پتہ چلا کہ رضوان کی جو آواز ہے وہ بہت ہی اچھی ہے, تو اس کو نعت کی طرف, تو یہ شوق جو نعت کا ہے یہ کہاں سے پیدا ہوا؟ یہ یوں کہیے کہ یہ اللہ کی عطا ہے. ایک چیز تو یہ کہ اللہ کی نعمت ہے, لیکن اس میں میری والدہ کی تربیت کا بڑا رول رہا ہے. اچھا. بچپنے سے میری والدہ کی عادت تھی کہ میں ان کی گود میں ہوتا تھا اور وہ نعت پڑھتی تھیں, وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتی تھیں, وہ سورہ یاسین پڑھا کرتی تھیں. میں سونا چاہتا تھا تو مجھے گود میں رکھتی تھیں, قرآن پاک پڑھا کرتی تھیں, کبھی قصائد پڑھا کرتی تھیں. وہ سنتے سنتے مجھے بھی اس کا جذبہ پیدا ہوا. اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ میری والدہ بھی اچھا پڑھتی تھیں, میرے والد صاحب کی آواز بھی بڑی اچھی تھی. اچھا. وہ نعت وغیرہ تو نہیں پڑھتے تھے, لیکن وہ اذان بہت اچھی دیا کرتے تھے. آج بھی ہمارے گاؤں میں ان کی اذان یاد کی جاتی ہے. وہ اللہ کی رحمت میں پہنچ چکے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو. والدہ بھی ہے یاد؟ والدہ ہیں الحمدللہ, ان کے لیے دعا کریں, اللہ ان کو دراز عمر میں خیر عطا کرے, والد صاحب کی مغفرت ہو اور انہیں جنت میں اللہ تعالیٰ اچھے مقام عطا کرے. لیکن ان کی اذان خاص طور سے اکثر مغرب کی اذان وہ دیا کرتے تھے گاؤں میں, اور اس کو غیر مسلم بھی شوق سے سنا کرتے تھے. ماشاءاللہ. ہاں, تو یہ والدہ کی جو تربیت تھی. کبھی بھی گاؤں میں پروگرام ہوتا, کبھی عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسے ہوتے, علماء کرام آتے, اور وہاں کچھ نہ کچھ پروگرام کے پہلے جو ہے مجھے موقع دیا جاتا, تو میری ماں مجھ کو تیار کرا کے بھیجا کرتی تھیں, بیٹا آج یہ نعت پڑھنا, آج یہ قصیدہ پڑھنا, آج یہ منقبت پڑھنا. میں شروع میں تھوڑا سا بہت شائع ٹائپ کا تھا, شرمیلا سا, کہ آگے بڑھنا نہیں چاہتا تھا, اسٹیج پر جانے سے تھوڑا سا کتراتا تھا کہ نہیں میں اتنے لوگوں کے سامنے نہیں پڑھ سکوں گا. لیکن ماں کی ہمت نے جو ہے وہ میرا حوصلہ بڑھایا. اسکولس میں بھی جب پروگرامز ہوتے تھے, کوئی بھی فنکشن ہوتا تھا, اینول فنکشن ہوتا تھا, تو ماں مجھے تیار کرا کے بھیجتی تھیں, اور وہاں میں پڑھا کرتا تھا, جلسوں میں پڑھا کرتا تھا. پھر مسجد میں پڑھنے لگا دھیرے دھیرے اس طرح سے. اور ہمارے یہاں ایک سسٹم ہے کہ جب 11ویں شریف کا مہینہ آتا ہے تو ہمارے گاؤں میں ایک بہت پرانا رواج ہے کہ 11ویں شریف پڑھتے ہیں. وہ ایک وظیفہ ہے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, وہ عربی میں ہے, وہ پڑھتے ہیں, اور اس کے ساتھ پھر بعد میں اردو میں قصائد بھی پڑھتے ہیں. تو اس میں بھی میں شریک ہوتا رہا, اور ان ساری چیزوں کا جو ماحول تھا اس کا ایک اثر میرے اوپر مسلسل رہا ہے, جس وجہ سے بچپنے ہی سے یہ تربیت مجھے ملی کہ میں اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ثناخوانی میں. آپ نے بتایا کہ آپ کی والدہ نے الحمدللہ ان کی یقیناً ان کی جو آپ کو ان کی گود میں یہ شرف حاصل ہوا نعت سننے کا, قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت سننے کا. تو جب ظاہر ہے جب کوئی بچہ جو ہے بالکل اس ایج کا ہوتا ہے کہ اس کو والدین جس طرح مولڈ کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں, تو آپ کی والدہ نے آپ کو اس طرف جو ہے مولڈ کیا. تو آپ بتائیں کہ آپ کے والد صاحب کی جو ڈیتھ ہے وہ کب ہوئی, آپ کتنی عمر تھی آپ کی؟ ان کی وفات جو ہے 2003 میں ہوئی ہے. اچھا اچھا. تو کیا والد صاحب نے پھر یہ آپ کو یہ جو سٹیج پر آپ تشریف لائے اور سٹیج پر آپ نے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش سنانی شروع کی, تو کیا یہ ان کا بیکنگ تھی اور انہوں نے آپ کو کہا کہ بیٹا نہیں, آپ جو حوصلہ ہوتا ہے نا حوصلہ افزائی کرنا, یہ ان کا تھا, یا کہ انہوں نے کسی کی صحبت میں آپ کو بٹھایا کہ جو ہے پھر انہوں نے آپ کی رہنمائی کی؟ والد صاحب
کی رہنمائی تو پہلے سے تھی ہی جی لیکن جب میں بمبئی پہنچا تو بمبئی میں والد صاحب کے ساتھ نہیں رہنے کا موقع ملا کیونکہ وہ گاؤں میں رہتے تھے اچھا اچھا والدین اچھا اور میں بمبئی میں جو ہے اپنے ماموں کے یہاں رہتا تھا تو اتفاق سے یہ کہ ہمارے ماموں جو ہیں جی مرحوم ماموں فقیر محمد ان کا نام تھا جی ان کی آواز بھی بہت اچھی تھی اچھا اور وہ بچپنے میں ہمیں اپنے کندھے پہ سلاتے تھے اچھا اور اس وقت وہ نعتیں سناتے تھے ہم کو قافلے زائران طیبہ کے جب بھی سوئے عرب نکلتے ہیں صحیح وہ سب نعتیں آج بھی ہم کو یاد آتی ہیں اور ایک سودنگ ایفیکٹ سا ابھی بھی ہم اس اپنے قلب و جگر میں اس کا اترتا ہوا محسوس کرتے ہیں. صحیح. تو ان کی آواز نے بھی متاثر کیا تھا اور ان کی تربیت نے بھی. بمبئی آیا تو ایک دوسرے ہمارے بڑے ماموں ہیں وہ بھی انتقال کر گئے, ان کے یہاں پر رہنا ہوا. اس کے بعد ایک اور ہمارے ماموں ہوتے ہیں ایوب بھائی ان کا نام ہے, ان کی صحبت میں رہ کر علماء کرام کی مجلسوں میں جانے کا اتفاق بارہا مجھے ہوا. میلاد النبی کی 12 مجلسیں, 11ویں شریف کی 11 مجلسیں, عاشورے کی 10 مجلسیں, اور اس میں کبھی کبھی ان کے توسط سے مجھے جو ہے وہ موقع ملتا رہا کہ میں بمبئی میں جو ہے نعت خوانی کرنے لگا. کبھی نوری محفل ہوتی تھی تو اس میں پڑھتا تھا, چھوٹی موٹی ادھر ادھر. وہاں دھیرے دھیرے شہرت جو ہے وہ ملنے لگی کہ یہ نعت پڑھ لیتے ہیں. لیکن اصل جو نکھار آیا ہے وہ سنی دعوت اسلامی سے اٹیچ ہونے کے بعد آیا ہے. اس کے متعلق انشاءاللہ تھوڑی دیر میں بات کرتے ہیں. لیکن میں نے جب آپ سے پہلی دفعہ ملاقات کی, جب آپ پچھلی دفعہ آئے تھے تو یہاں اما چینل پر ہی آپ کے ساتھ ملاقات ہوئی, لیکن زیادہ بات چیت نہیں ہوئی. لیکن وہاں پر میں نے دیکھا اور سنا کہ آپ انگلش بہت اچھی بول لیتے ہیں, تو میں کافی جو ہے وہ مجھے تعجب ہوا کہ قاری صاحب جو ہیں انڈیا کے رہنے والے ہیں اور بہت سے یہاں سے پاکستان سے بھی نعت خواہ حضرات تشریف لاتے ہیں لیکن انگلش وغیرہ نہیں بولتے. تو آپ ماشاءاللہ بہت اچھی انگلش جو ہے وہ بول لیتے ہیں اور اپنے چاہنے والوں کے ساتھ جو ہے آپ انگلش میں ہی کبھی کلام کرتے ہیں. تو ابھی آپ یہ پتہ چلا کہ الحمدللہ صرف آپ نعت خوان ہی نہیں لیکن ایک ایجوکیٹڈ نعت خوان ہے اور ایجوکیٹڈ پرسن ہے ماشاءاللہ, اور آپ نے ڈگریز وغیرہ پرائمری, سیکنڈری اور ہائر ایجوکیشن جو ہے آپ نے حاصل کی. تو میں چاہوں گا کہ وہ کالج کے دن اور پرائمری ایجوکیشن, سیکنڈری ایجوکیشن اور ہائر ایجوکیشن, وہ ان دنوں کے متعلق تھوڑا بہت بتائیں کہ آج بھی وہ جو آپ کے دوست ہیں ابھی بھی الحمدللہ, اور آج دیکھتے ہوں گے کہ ہمارا جو بھائی ہمارا کالیگ ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو کتنی عزتوں سے نوازا ہے. تو کبھی بیٹھک ہوتی ہے ان دوستوں کے ساتھ, کالج کے دوستوں کے ساتھ؟ ہاں, وہ موقع تو ملتا ہے لیکن مصروفیات کی بنیاد پر ایسے موقع کم ملتے ہیں, لیکن جب بھی کبھی ملاقات ہوتی ہے تو وہ پرانی یادیں پھر تازہ ہونے لگتی ہیں, اسکول کے زمانے کی اور کالج کے زمانے کی اور پوسٹ گریجویشن کے زمانے کی. اور جب میں بی ایڈ کر رہا تھا ایجوکیشن میں نے بی ایڈ کا کورس بھی کیا ہے, ٹیچر بھی ہوں, ہیڈ ٹیچر ہوں, پرنسپل ہوں ہائی اسکول میں. تو وہ ساری یادیں جو ہے وہ تازہ ہو جاتی ہیں. ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ بچپنے میں فرسٹ اسٹینڈرڈ جب سے ہمارے اس وقت ہم لوگ نرسری وغیرہ نہیں پڑھتے تھے, وہ گاؤں میں سب سسٹم ہی نہیں تھا کہ اب دیکھیے جونیئر کے جی ہوتا ہے, سینئر کے جی ہوتا ہے, اس کے پہلے نرسری ہوتی ہے, پھر فرسٹ ہوتا ہے. بچے کا بچپنا ہی ختم ہو گیا ہے. اس کی پیٹھ پر کتابوں کا اتنا بوجھ آ گیا ہے کہ وہ بچپنا اس کے اندر کرش ہو رہا ہے. لیکن ہم کو یہ اپارچونیٹی ملی کہ گاؤں کی زندگی بڑی مست ہوتی ہے, کھیتوں میں جاؤ, کھلیانوں میں جاؤ, گایوں بیلوں کے ساتھ کھیلو, وہ سب ہم کرتے تھے بچپنے میں. تو انجوائے کیا ہے اس وقت, لائف کو دیکھا ہے. اور جسٹ لائک بلیک بن, ہمارا گاؤں جو ہے نا اٹس اے ہیلی پلیس, تو اوپر بھاگنا, تو صحت بھی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح مضبوط بنا دی کہ بھاگ دوڑ کر کے جو ہے اب کوئی چیلنج جو ہے وہ تکلیف میں نہیں ڈالتا, اللہ کا شکر ہے. تو اس طریقے سے وہ باتیں یاد آتی ہیں. ہمارے ماموں کی بیل گاڑیاں ہوا کرتی تھی اس زمانے میں, بیل گاڑی میں بیٹھنے کا بڑا شوق تھا. بلک کارٹس جو یہاں انگلینڈ میں تو آپ کو نہیں نظر آتی ہوں گی لیکن آج بھی انڈیا میں ہیں, تو میں اس کو چلانے کا بڑا شوق تھا. یہ ٹانگا جس کو کہتے ہیں؟ نہیں, بیلوں کی گاڑی. اچھا, بیلوں کی گاڑی. بیلوں کی, ٹانگا تو گھوڑے کا ہوتا ہے, بیلوں والی گاڑی. میں بھی اتنا کوئی پاکستان میں نہیں رہا تو مجھے. تو اس پہ بیل جڑے ہوتے ہیں اور وہ بیل اس گاڑی کو کھینچتے ہیں. اچھا. تو ہمارے ماموں بمبئی میں رہا کرتے تھے, تو وہ جب بمبئی سے راجا پور آنے والے ہوتے تو ہمارے جو راجا پور والے ماموں ہیں وہ ان کو ریسیو کرنے کے لیے اپنی بیل گاڑی بس اسٹیشن پہ بھیجا کرتے تھے. اچھا. اس میں بیٹھ کے ہم ان کو ریسیو کرنے جاتے
آتے تھے اور اس میں بیٹھ کے اتنا خوش ہوتے تھے کہ آج ہم بیل گاڑی میں بیٹھے. جیسے آج کوئی پلین میں بیٹھ کے خوش ہوتا ہے تو ہم لوگ بیل گاڑی میں بیٹھ کے خوش ہوتے تھے. تو وہ زمانہ تھا. اس کے بعد پھر دھیرے دھیرے گاڑیاں آئیں, بسیں آئیں, پھر وہ اب موٹر بائک ہے اور کار, یہ ساری چیزیں اب ہیں, لیکن اس وقت وہ بھی بہت بڑی چیز لگتی تھی. اچھا اچھا. تو یادگاریں تو بہت ہیں. ہم فرسٹ اسٹینڈرڈ سے لے کر 10th اسٹینڈرڈ تک میرا فرسٹ رینک کبھی نہیں گیا. سبحان اللہ. ہمیشہ کلاس میں فرسٹ ہی آتا تھا. سبحان اللہ. اللہ کا شکر ہے. کئی لڑکوں نے کمپیٹ کرنے کی کوشش کی. ایک لڑکا تو بیچارہ, اس کو ایسا لگتا تھا, میری امی بھی ٹیچر تھیں لیکن اس اسکول میں نہیں تھیں, وہ گرلز اسکول میں ٹیچر تھیں, بعد میں وہاں ہیڈ ٹیچر بھی بنی. ان کا یہ اسپیکٹ بھی میرے اوپر اثر انداز ہوا کہ بینگ اے ٹیچر شی یوزڈ ٹو ٹیچ می, ٹرین می, ایجوکیٹ می ایٹ ہوم وائل کوکنگ ایز ویل. سو اس وقت یہ ہوتا تھا کہ لوگوں کو ایسا, ان لوگوں کو ایسا لگتا تھا کہ ان کی امی ٹیچر ہیں تو یہ فرسٹ آ جاتے ہیں. اچھا, ایسا بھی تھوڑی سی جیلسی ہوتی تو تھی. تو ان کے والد, اچھا جو لڑکا مجھ سے ایسا سوچتا تھا اس کے والد بھی ٹیچر تھے. اچھا. تو انہوں نے اس کو اس اسکول سے نکال کے دوسرے اسکول میں ڈال دیا کہ میرا بچہ وہاں جائے گا تو شائن ہوگا, اس کو بیٹ کر سکتا ہے. یہ بچہ جو ہے آپا جان کا بچہ ہے اس لیے اس کو فرسٹ لاتے ہیں. لیکن وہ وہاں جا کے بیچارہ نہیں کر پایا. میں اس کی وہ نہیں کہنا چاہتا ہوں کہ وہ اس لائق نہیں تھا, لیکن اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کرم فرمایا کہ شروع سے لے کے آخر تک آگے رکھا, اور اس کے بعد اپنے محبوب کی ثناخوانی کا جو سلیقہ عطا فرمایا. وہ تو جو سرکار کی ثناخوانی کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ تعریف جو میں کرتا ہوں خیر الانام کی, عزت بلند ہوتی ہے میرے کلام کی, میری لحد میں لائیں گے تشریف مصطفیٰ, عادت بنا رہا ہوں درود و سلام کی. تو یہ درود و سلام کی عادت بچپنے سے رہی. ہاں, لیکن جو کلچرل پروگرامز وغیرہ ہوتے تھے, اسکول میں ہوتے تھے, کالج میں ہوتے تھے, اس میں ہمیشہ آگے ہوتا تھا, پارٹیسپیٹ کرتا تھا. دھیرے دھیرے اسٹیج فیئر وہ نکلتا گیا ماں کی تربیت کی وجہ سے. اور اس کے بعد ڈرامے ہوں یا پھر دوسرے پروگرام ہو, تقریر ہو یا ایلوکیوشن ہو یا پھر ایسے کمپٹیشن ہو یا کوئی اس طرح کا رول. اور خاص طور سے آج جو میں جو پروگرامز کی کمپیئرنگ کر لیتا ہوں نا, اناؤنسمنٹ, تو اناؤنسری کا شوق مجھے شروع سے تھا. میں پروگرامز کی اناؤنسری کیا کرتا تھا. اچھا. اور اس میں مجھے میرے اندر نکھار لانے میں میرے ایک اور ماموں عبدالرزاق, انہوں نے مجھ کو جو ہے کچھ ٹپس ایسی دی تھیں کہ بیٹا جب دو مقرر آتے ہیں تو دونوں کو تم کو دھیان سے سننا چاہیے کہ پہلے والے نے کیا کہا ہے, آئندہ آنے والے کا ٹاپک کیا ہے, تم کو ان کی درمیانی کڑی بننا ہے, تم کو اس کو ریلیٹ کرنا ہے. اگر پہلا والا مقرر اچھی بات کر کے گیا ہے تو تمہیں کچھ بولنے کی ضرورت نہیں ہے, تمہیں صرف تھوڑا سا کہہ کے اناؤنس کر دینا ہے کہ آئندہ آنے والے آنے. لیکن پہلے والا اگر تھوڑا ڈل کر گیا ہے پبلک کو, تو اب یہ تمہاری ذمہ داری ایز این اناؤنسر کہ تم کو پبلک کو جو ہے وہ تھوڑا سا ابھارنا ہے تاکہ مجمع جو ہے وہ ایک دم کانسنٹریٹ کرے ساری چیزوں پر. یہ ساری ٹیکٹس ہیں, یہ ساری چیزیں ہیں. یہ تو دیکھنا, آپ نے ابھی بتایا کہ ابھی بھی الحمدللہ آپ ٹیچنگ کرتے ہیں. جی ہاں بالکل. تو جب ٹیچنگ کرتے ہیں اسٹوڈنٹس سے آپ کے پاس, تو ان اسٹوڈنٹس کو کس طرح جو ہے ہینڈل کرنا ہے, تو اسی طرح جب آپ نعت شریف پڑھتے ہیں تو بڑے بڑے کراؤڈز ہوتے ہیں, لاکھوں کی تعداد میں, یہاں تو ہزاروں کی تعداد میں, تو انڈیا میں تو اور ایشیا میں بالخصوص جو ہے لاکھوں کی تعداد میں ہوتے ہیں. تو پتہ ہے آپ کو کہ جی ان کراؤڈز کو یہ اب کیا سننا چاہتے ہیں, ان کا جو موڈ ہے کیا ہے, موڈ کو لفٹ کرنا ہے, اور اس طرح یہ ساری باتیں تو آپ نے الحمدللہ بچپن سے ہی سیکھی, کیونکہ آپ کی جیسے آپ نے بتایا کہ والدہ ماجدہ جو ہیں وہ بھی ایک ٹیچر تھیں, انہوں نے بھی آپ کو سکھایا. پھر اور جو بات آپ نے ابھی بتائی کہ آپ الحمدللہ ہمیشہ جو ہے اول نمبر پر کالج اور اسکول کے اندر آئے, تو اس بات کی تو دنیا گواہ ہے, کیونکہ آپ جب بھی پڑھتے ہیں نعت شریف, میں نے دیکھا ہے کہ کوئی کتاب یا وغیرہ آگے رکھ کے نہیں پڑھتے, تو آپ کی میموری جو ہے وہ اس قدر الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہے کہ جو بھی نعت شریف آپ پڑھنا چاہتے ہیں اس کو یاد کر کے, کوئی کتاب, بہت سے ایسے نعت خوان ہیں وہ ایک نعت کو بار بار پڑھتے ہیں لیکن پھر بھی ان کو آگے جو ہے دیکھنا پڑتا ہے, تو ایک عادت بن جاتی ہے. لیکن آپ کو میں نے دیکھا, اور بھی ایک دو نعت خوان ہیں ماشاءاللہ, ان کو میں نے دیکھا کہ وہ ان کو آگے کچھ رکھ کر پڑھنے کی ضرورت ہے, ان کی میموری اتنی اسٹرانگ ہے کہ وہ ایک دفعہ جب یاد کر لیتے ہیں تو پھر ان کے لیے جو ہے وہ آسانیاں ہوتی ہیں. تو میں چاہوں گا کہ آپ یہ بتائیں کہ
ابھی بھی آپ جو ہے وہ ٹیچنگ کر رہے ہیں جی ہاں، اور یہ نعت کا سلسلہ بھی جاری ہے، جی تو یہ کس طرح آپ دونوں کو ٹائم جو ہے وہ یہ دیتے ہیں؟ دیکھیے کہ قرآن پاک میں دعا ہے نا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. صحیح. اے رب ہماری تمہاری دنیا بھی اچھی کر دے جی. اور آخرت بھی اچھی کر دے اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے. تو یہ دنیا ہے جو ٹیچنگ ہے اور پھر یہ آخرت ہے، لیکن ان دونوں کو جب کمبائن کر دیتے ہیں تو دنیا بھی عبادت بن جاتی ہے. بے شک. جب دنیا میں رہنے سہنے کا سلیقہ دین کے مطابق ڈھال لیا جائے تب وہ دنیا بھی ہمارے لیے دین بن جاتی ہے. صحیح. یہ ہے راز اس کا. میرے اسکول میں ایز اے پرنسپل میں نے کچھ اصول بنائے ہوئے ہیں. اسکول میں کوئی بھی خرافات والا کام الحمدللہ ہم نہیں کرنے دیتے. اسکول میں میرے اسکول میں کوئی بھی فنکشن ہوتا ہے تو آپ کو حیرت ہوگی کہ میں ایز اے پرنسپل جب ایڈریس کرنے کھڑا ہوتا ہوں بچوں کے سامنے، اسٹاف کے سامنے، ٹیچرز کے سامنے، تو بچوں کی طرف سے نعت کی فرمائش ہوتی ہے. ٹھیک کہ سر آپ نعت پڑھیے. جی جی. تو یہ ایک یونیک آنر ہے میرے لیے جی. کہ ایز اے پرنسپل کسی کی، میں نہیں سمجھتا کسی پرنسپل کو یہ اعزاز ملتا ہوگا کہ وہ سرکار کی ثناخوانی کے لیے لوگ ان سے اصرار کرتے ہوں. صحیح. اگر میں کسی دن نعت نہ پڑھوں تو بچے جو ہے اصرار کرتے ہیں کہ سر آپ نے نعت نہیں پڑھی، آپ نعت سنائیے. اور پھر سارے بچے مل کے میرے ساتھ نعت پڑھتے ہیں. سبحان اللہ. ڈیلی اسمبلی میں صبح تلاوت ہوتی ہے، اس کے بعد بچے آ کے خود نعت پڑھتے ہیں. تو اس کی وجہ سے ایک عشق رسول والا ماحول جو بنتا ہے اس سے بچے جو ہے وہ اٹیچ ہوتے ہیں، دین سے اٹیچ ہوتے ہیں، دین سے قریب ہوتے ہیں، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اکیڈمکس کے ساتھ ساتھ دینداری بھی ان کے اندر آنے لگتی ہے اور اس کا اثر جو ہے ان کے والدین پر بھی ہوتا ہے. صحیح. کہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا بچہ اسکول میں جانے کے بعد برائیوں کی طرف نہیں جا رہا ہے بلکہ وہ اللہ اس کے رسول کا ذکر کرتا ہے، بے شک. تو پھر ان کو ایک عجیب سے طمانیت کا احساس ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ صحیح سمت میں جا رہا ہے. اور آج بہت سارے ماں باپ، میں سمجھتا ہوں انگلینڈ میں بھی اسی لیے پریشان ہیں کہ بچہ اسکول تو چلا جاتا ہے یا یونی چلا جاتا ہے، کالج چلا جاتا ہے، لیکن پھر وہاں وہ کیا کرتا ہے اس کے بارے میں فکر مند ہوتے ہیں. ماحول ویسا نہیں ہے. تو جب تک ہم ماحول نہیں دیں گے اس وقت تک وہ ریزلٹس نہیں آتے ہیں جن ریزلٹس کی ہم توقع کرتے ہیں. بے شک. ناظرین، آپ نے سنا قاری محمد رضوان خان صاحب بتا رہے ہیں کہ ایجوکیشن جو ہے اس کو اگر دین اور دنیا دونوں کے کو جو ہے وہ مکس کیا جائے تو انشاءاللہ بچوں کے ذہنوں کو جو ہے وہ دنیا میں بھی رہ کر وہ اپنا جو ماں باپ کا ادب ہے، بہن بھائیوں کے حقوق ہیں، والدین کے، اور یہ سارے جو ہیں آپ بچوں کو سکھا سکتے ہیں. اور پھر آپ کو یہ فکر نہیں ہونی چاہیے زندگی کے اندر کہ بچے جو ہیں وہ پتہ نہیں کہاں سے کہاں جا رہے ہیں اور یہ کس ماحول میں. اگر ماحول اچھا ہو، صحبت اچھی ہو، تو انشاءاللہ العزیز بندے کی دنیا میں بھی کامیابیاں ملتی ہیں اور آخرت میں بھی انشاءاللہ کامیابیاں ملیں گی. ہم نے چھوٹے سے بریک پہ جانا ہے، ملتے ہیں بریک کے بعد. السلام علیکم.